السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ابھی بحران جاری ہے، اور جو 14 مئی کو ہونے والے انتخابات ہیں ان پر جو حکمران اتحاد ہے PTM وہ تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود یہ بحران کیوں جاری ہے، اور سپریم کورٹ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کیوں نہیں کر سکی، اور اس میں ہمارے ججز کا کیا کردار ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات تھے ان سے متعلق کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے 9 ججز پر مشتمل ایک لارجر بینچ بنایا گیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بینچ سکڑتے 3 ججز پر رہ گیا، اور آخر میں 3 ججز نے فیصلہ دیا، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شامل تھے، جبکہ 6 ججز نے مختلف وجوہات کی بنا پر یہ کیس سننے سے معذرت کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو معذرت تھی یہ درست تھی، اور ان ججز نے صحیح فیصلہ کیا؟ انہوں نے ملکی مفاد میں فیصلہ کیا، یا اپنے تحفظ کے لیے فیصلہ کیا، یا کسی اور پریشر یا دباؤ کی وجہ سے کیا؟ اس بات کا اگر جائزہ لیا جائے تو میری اس میں رائے یہ ہے کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان ہیں وہ اس بحران کو، آئینی اور قانونی بحران کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں پوری طرح سے۔ خصوصاً جو ججز کی اکثریت تھی، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے خود کو مقدمہ سننے سے پہلے ہی اس سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر میں نے غور کیا تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میری رائے ہے، آپ تک پہنچانا میں مناسب سمجھتا ہوں اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فیصلے سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے 10 فروری کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ وہ گورنر سے مشاورت کر کے 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں۔ جب یہی کیس آیا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ کے ججز نے خود کو مختلف وجوہات کی بنا پر اس سے الگ کرنا شروع کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جج صاحبان 6 کے 6 جو جج صاحبان ہیں جو اس کیس سے علیحدہ ہوئے، بینچ سے علیحدہ ہوئے، ان کو علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کے جو بھی معروضات تھے وہ بالکل درست ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ جو ان کے سوالات تھے ان کے ذہن میں، وہ اگر وقت سے پہلے، کیس سننے سے پہلے ہی انہوں نے اس پر اپنی رائے بھی دے دی اور مقدمے کو بھی انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا، تو اس کی بجائے اگر وہ بینچ پہ بیٹھتے اور جو خیالات یا جو سوالات ان کے ذہن میں تھے وہ ان کا جواب پوچھتے۔ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے وکیل بھی تھے، وہاں پہ PTI کے وکیل بھی تھے، یا اٹارنی جنرل بھی تھے، دوسرے ججز ساتھی بھی تھے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ عدالت میں ان سے زیادہ کوئی بہتر ان کو جوابات مل جاتے، یا یہ اجتماعی طور پر اگر انتخابات منعقد کرنے کے حق میں یا منعقد نہ کرنے کے لیے بھی ایک اکثریتی فیصلہ آ جاتا تو ملک اس بحران سے نکل جاتا۔ لیکن ججز نے اس کی فیصلے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی رائے بھی دینا شروع کر دی، مختلف قسم کی توجیحات تھی اس میں، تو جس سے یہ تاثر ملا کہ یہ کیس سرے سے درست ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھا طرز عمل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی اہمیت کا یہ مقدمہ تھا، اور اس کو اور ملک ایک بحران سے دوچار تھا، اور کسی بھی شدید آئینی بحران کی صورت میں سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو قوم کی رہنمائی کرتا ہے، آئین کی تشریح کرتا ہے اور قانونی راستے بتاتا ہے۔ لیکن اس اہم ترین مقدمے میں ہماری عدالت عظمیٰ یہ ایک لحاظ سے ناکام ہی ہوئی ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 3 ججز کا، اور اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور ہوگا بھی صحیح تسلیم، اس پہ عمل بھی ہوگا، لیکن جو اتفاق رائے تھا وہ اس میں نہیں ہو سکا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو ججز صاحبان علیحدہ ہوئے ہیں انہوں نے قومی مفاد کو مدنظر رکھنے کے بجائے یا سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کی بجائے انہوں نے اپنا تحفظ زیادہ ضروری سمجھا، کیونکہ ایک بات تو یقینی ہے، وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ضروری ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی دنیا کا آپ سیاسی نظام لے لیں،
کوئی دنیا کی کورٹ لے لیں، جب بھی کسی ملک میں اس طرح کے بحران پیدا ہوتے ہیں، سیاسی بحران پیدا ہوتے ہیں یا آئینی قانونی بحران پیدا ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر ان کو انتخابات کی طرف ریفر کیا جاتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے انتخابات میں چلے جائیں۔ جمہوری ممالک میں ایک سال میں 3 4 مرتبہ انتخابات ہوتے رہتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ انتخابات ہی، عوامی رائے ہی کسی بھی بحران کا پائیدار اور مستقل حل ہوتا ہے۔ اور چونکہ اگر یہ کیس لگتا اور تمام جج صاحبان کے سامنے، تو میرے خیال میں ان کے پاس سوائے اس فیصلے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ 90 دن کے اندر ہر صورت میں انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ آئینی طریقہ کار بھی یہی ہے اور جو جمہوری پریکٹس ہے پوری دنیا کے ممالک کی وہ بھی یہی ہے۔ لیکن یہ جج صاحبان میرے خیال میں یہ فیصلہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ انتخابات کا انعقاد کیا جائے، لہٰذا انہوں نے بینچ میں بیٹھنے کے بجائے اور خود کو فیصلے کے ذریعے ان کے اپنے پر ہونے والی تنقید سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے سرے سے مقدمہ سننے سے ہی انکار کر دیا اور خود کو اس سے علیحدہ کر لیا، لیکن اس علیحدگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فیصلے بھی دیتے گئے۔ تو اس طرح سے ملک اور سپریم کورٹ مزید بحران کا شکار ہوتا گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک بہتر طرز عمل نہیں تھا، اور اس کی بجائے اگر وہ ایک اجتماعی فیصلہ دیتے تو قوم بھی اس میں متفق ہوتی اور جمہوری نظام بھی۔ یقینی بات ہے کہ انتخابات ہی ہر بحران کا حل ہوتے ہیں، اور انتخابات کے ذریعے ہی اس موجودہ بحران کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر ہم ایک افراتفری کی صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں، صوبہ پنجاب بھی اور پورا ملک بھی۔ اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے انتخابات کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ میں درخواست لگائی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس میں ایک بہتر فیصلہ آئے گا، ایسا جس سے ملک بحران سے نکل سکے اور سپریم کورٹ کی اور ہمارے معزز جج صاحبان کی عزت و وقار بھی بحال ہو، اور سپریم کورٹ پر جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بعض جج صاحبان فلاں گروہ کا ذہن رکھتے ہیں اور بعض جج صاحبان جو ہے وہ فلاں پارٹی کا ذہن رکھتے ہیں، اس سے عدالت عظمیٰ کو بچنا ہر صورت میں ضروری ہے، اور اسی سے عوام کا اعتماد بحال ہوگا سپریم کورٹ پر، اسی میں اس کی عزت و وقار بھی ہے۔ تو پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔